اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب بنائے، آمین۔ اطاعت و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمر، اس عنوان سے چند معروضات آپ کے حضور گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے، آمین، اور سن سنا کر ایمان کا حصہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت 5واں سپارہ ہے، میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ پاک نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست کو بیان کیا۔ انعام کن پہ ہوا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی سنگت اور ان کی معیت اور ان کی دوستی کتنی ہی اچھی دوستی ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے، اور تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس برپا تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب حضور کی مجلس لگتی تو میرے آقا کا یہ انداز تھا کہ حضور علیہ السلام سب صحابہ سے خیریت دریافت کرتے ہیں۔ ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ عمر آپ سنائیں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ عثمان آپ سنائیں میری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ علی آپ سنائیں کیا خیر و احوال ہیں؟ یعنی حضور علیہ السلام سارے صحابہ کی خیریت دریافت کرتے۔ ایک حضور علیہ السلام کے عاشق صادق جو حضور علیہ السلام کے عشق کے متوالے تھے، جن کا نام اسم گرامی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرہ اترا ہوا تھا، پریشانی کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد اور پیلا ہو چکا تھا، چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں، پریشانی کے آثار تھے۔ کر سکتے تھوڑا اس کو ٹھیک کریں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ حضور سرور کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ثوبان کی اس پریشان کن حالت کو دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثوبان کیا وجہ ہے؟ حالت کچھ اتری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بندہ نواز، آپ تو جانی جان ذات ہیں، آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے بغیر نہیں گزرتا،
جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو قرار آ جاتا ہے، جب آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو آقا میرا دل ناتواں، دل مضطرب ہو جاتا ہے، جب آپ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے تو یا رسول اللہ وقت نہیں گزرتا، تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، دل ناتواں کا کام شاد کام ہو جاتا ہے، آقا آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اب رفتہ رفتہ یہ خیالات دل میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ جب ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آپ کا مقام دلربا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوگا، اور کہاں آپ کا یہ غلام بے دام جنت کے کسی گوشے میں پڑا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی، آپ کی جمال جہاں اور آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو ہمارا وقت کیسے گزرے گا؟ یہ خیالات دل میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آقا ہمیں تو جنت کی نعمتیں اور لذتیں ہی محسوس نہیں ہوں گی اگر آپ کا دیدار نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اپنے عاشق صادق کی حالت قلق کے انگیز کو سنا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت کے متحت یہ واقعہ لکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے حضرت ثوبان، المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا جو زندگی میں جس کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ابھی حضور نے یہ ارشاد ہی فرمایا تھا، جبریل تشریف لے کے آئے اور آ کر ایک ایسا سندیسہ دیا، ایسا پیغام دیا، اور جبریل نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اے پیارے حبیب، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اللہ فرما یہ رہا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کو کہہ دیں، آپ اپنے عشاق کو کہہ دیں، ہم آپ کے غلاموں کو اور آپ کے عشاق کو جنت میں آپ کی جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ جنت کے اندر ہم آپ کے غلاموں کو آپ کی سنگت اور آپ کی معیت کا وصال عطا کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا انعام بھی بیان کر دیا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کائنات کی اطاعت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں، والصالحین اور صالحین ہیں۔ پھر آگے یہ بھی بتا دیا، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت کتنی ہی اچھی سنگت ہے۔ تو اللہ پاک نے واضح طور پر اطاعت کا انعام اور اطاعت کا ثمر قرآن مجید کی، ایک ہوتی ہے قرآن مجید کی آیت تفسیر بالرائے، ایک ہوتی ہے تفسیر بالقرآن، تفسیر بالقرآن کے ذریعے اللہ نے اطاعت کا ثمر بیان کر دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے اس بات کو واضح کیا، فرمایا یہ اطاعت یافتہ لوگ، محبت یافتہ لوگ، انعام یافتہ لوگوں کی سنگت کیسے حاصل کریں گے؟ ان کی سنگت، ان کی معیت اور ان کے قرب کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کون سا ایسا سورسز ہے، کون سا ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ان کی صحبت کو حاصل کیا جا سکے؟ تاکہ قیامت کے دن تو صحبت ملنی ہی ملنی ہے، ہمیں دنیا کے اندر مل جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر کے اندر یہ حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی عشرہ اذا اصبح عشرہ وَإِذَا أَمْسَى، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر صبح کے وقت دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے،
من صلی عشرہ اذا اصبح، صبح کے وقت میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کے وقت میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ پاک سب سے بڑی گھبراہٹ میں اسے امن عطا فرما دے گا۔ سب سے بڑی گھبراہٹ میں اللہ اسے امن عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ عطا فرمائے گا کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہوگا، اور وہ انعام یافتہ لوگ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یعنی ایک تو اطاعت کرنے سے بھی ان کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اور دوسرا ذریعہ بھی بیان کر دیا، وسیلہ بھی بیان کر دیا، اگر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو میری ذات پہ درود پاک پڑھ لیا کرو تو اللہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ بنا دے گا۔ پھر محبتوں کے کچھ تقاضے ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہم محبت کریں تاکہ دنیا کی زندگی بھی انہی کی سنگت میں گزرے اور آخرت کی زندگی بھی انہی کی سنگت میں گزرے۔ محبت کے پھر تقاضے ہیں، محبت ہم کریں تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، انسان جس سے پیار کرتا ہے، ذرا ہم معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ چلنے والے ہیں، میں جس سے پیار کرتا ہوں ہر وقت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ہر بات پہ میں ان کی بات کو کوٹ کرتا ہوں، یار میرے فلاں ہیں، میرے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے، میرے استاد یہ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ یہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ میری محبت ہے میں اسی کے فرامین کو کوٹ کرتا ہوں۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، جس کے ساتھ محبت ہو کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو تو ہم کثرت سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک مقام آتا ہے، پھر اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ اس قسم کے جذبات سے پاک ہے، وہ ذات ایسے زاویوں سے پاک ہے، لیکن سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر وہ ذات محبت کا اظہار کیسے کرتی ہے؟ جب اللہ محبت کرتا ہے اپنے ذاکر کا، اپنے ذاکر کے ساتھ اللہ محبت کرنے لگتا ہے، پھر اس کا اظہار اس انداز میں کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو یہاں تک آگے لے جاتا ہے، پھر اللہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ اجر یہ دیتا ہے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اجر یہ ملتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی بخشش اور رحمت عطا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن جنت میں انبیاء اور اولیاء کرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اولیاء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں پہ اجر کا اختتام نہیں ہوا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رحمت کرتے ہوئے، بخشش کا سائبان تانتے ہوئے اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ جب جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخلے کے بعد اپنے جمال جہاں عطا کا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اسے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ جو زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو زندگی میں رسول کائنات کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں انبیاء کے ساتھ اور پھر اپنا جمال دل خوشا اس کا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر جو حضور علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ محبت کے گن گاتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے، کل قیامت کے دن تاجدار کائنات اسے بدلے میں صلہ یہ عطا فرمائیں گے، اس کی شفاعت اور سفارش کا اہتمام کرتے ہوئے اسے اپنی سنگت اور معیت کا جمال جہاں عرف ارشاد فرما دیں گے، اس سے سنگت اور معیت کا مجدہ جہاں فضا سنا دیا جائے گا۔ جس کو حضور کی سنگت مل جائے،
اگر اطاعت کرنے سے حضور کی سنگت مل جائے، اس سے بڑا کوئی نفع کا سودا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کو حضور کی سنگت مل جائے تو ساری زندگی صحابہ کرام نے اسی انداز میں گزاری کہ کاش جنت کے اندر ہمیں حضور کی مفارقت مل جائے، حضور کی سنگت اور معیت مل جائے۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہیں آپ جس کے بارے میں حضور نے واضح ارشاد فرما دیا، تم میری اطاعت کرو، بدلے میں جنت میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اور محبت کی پہچان بھی حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی۔ اگر پتھر بھی حضور سے محبت کر لیں تو آقا ان کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیتے، پتھر کو بھی میرے آقا جنت میں کل ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو جو آقا پتھر کو جنت میں ساتھ لے جا سکتے ہیں، اپنے گناہگار امتی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ مدینہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں، کیا نام ہے؟ شمالی سائڈ پر 4 کلومیٹر کی مسافت پہ اللہ پاک آپ کو لے جائے، وہاں پہ جا کے زیارت کریں۔ اس پہاڑ تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، مکہ کے اندر پہاڑ ہیں، مدینہ کے اندر پہاڑ ہیں، لیکن اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے یہ جنتی پہاڑ ہے۔ سارے پہاڑ دوزخ کا ایندھن بنیں گے کل قیامت کے دن، لیکن یہ پہاڑ واحد پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور اشارہ محسوس مبصر ہے، فرمایا ھذا، جو چیز محسوس کی جانے والی ہو اس کے متعلق ھذا کا لفظ ہوتا ہے۔ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ہم اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آپ احد پہاڑ پہ جائیں تو اس کی شکل کا، اس کی حیت کا اندازہ لگائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں محمد لکھا ہوا ہے۔ آپ پہاڑ کو دیکھیں تو 7 کلومیٹر کی مسافت پہ یہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے مدینہ طیبہ کے اندر۔ یہ دوسرا پہاڑ ہے جس کو اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے جس کو اللہ نے اس زمین پہ پیدا کیا، جس پہاڑ کی چوٹی پہ میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ آج کل وہاں پہ سعودی عرب کے بادشاہوں کے محلات ہیں، حضور کی جائے ولادت کے سامنے بالکل ٹکر والی سائڈ پہ جبل ابو قبیس ہے۔ یہ دوسرا پہاڑ ہے جبل احد جو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب حضور اس پہاڑ پہ تشریف لے کے گئے، جناب ابوبکر ساتھ ہیں، جناب عمر ساتھ ہیں، حضرت مولا کائنات مولا عثمان غنی ذو النورین ساتھ ہیں۔ حضور نے چلنا شروع کیا تو پہاڑ نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کا دماغ عین عرش پہ پہنچ گیا، اپنی خوش بختی پہ ناز کر رہا۔ آج کائنات عالم کے دلہا کی جبین کے تلوے، قدموں کے تلوے میری چوٹی پہ لگ رہے ہیں۔ اس کا دماغ بھی عرش پہ پہنچ گیا، اس نے بھی محبت کے عالم میں تھر تھراہٹ شروع کی۔ میرے آقا نے فرمایا اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، یا فرمایا اسبت، اے پہاڑ ٹھہر جا، تو جانتا نہیں نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر اللہ کا ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں۔ جناب عمر فاروق نے ابھی شہید بعد میں ہونا تھا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے ابھی شہید بعد میں ہونا تھا۔ میرے آقا نے پہلے بتا دیا تجھ پر 2 شہید سوار ہیں۔ آج بدبخت قسم کا مورخ ہے جو کہتا ہے نبی کو پتہ نہیں۔ حضور نے پہلے بیان کر دیا علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا ٹھہر جا، تو جانتا نہیں تجھ پہ اللہ کا ایک نبی سوار ہے۔ ایسے ٹھوکر ماری پاؤں کی، وہ تو اپنی محبت میں مبتلا تھا، وہ اپنی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا مالک آج مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ آج میرے سینے پہ مصطفیٰ کی ایڑی آ چکی ہے، مصطفیٰ کے قدموں کے تلوے میرے سینے پہ لگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھیں تو محمد نام کی ایک صورت پیش کرتا ہے، اس پہاڑ احد پہاڑ۔ یہ شعر اب ہماری سمجھ میں آیا، کیا شان آمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان آمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں، ہر حجر میں میرے محمد کا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ختم نبوت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ نبی صدیق اور شہید سوار ہیں۔ اور پھر حضور نے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور نے خیالات میں بات نہیں کر دی،
فرمایا اے ابو بکر میں خیالات میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں. ھذا جبل یحبنا، ھذا محسوس مبصر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو چیز سامنے ہو، جو چیز غیب ہو اس کے لیے ہوا کا لفظ ہوتا ہے. ھذا المنبر، یہ ممبر ہے، یہ آنکھوں کے سامنے. ھذا هو البیت، وہ گھر ہے. جو چیز دور ہوتی ہے اس کے متعلق ہوا کا لفظ ہوتا ہے. فرمایا پہاڑ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، اور پہاڑ یہ جانتا ہے جس پہاڑ کی چوٹی پر مصطفیٰ کے قدم آ جائیں اس پہاڑ کو تو اللہ یہ شان عطا کر دے، پہاڑ جان جائے مجھ پہ اللہ کا نبی سوار ہے، مجھ پہ صدیق سوار ہے، مجھ پہ 2 شہید سوار ہیں. اگر پہاڑ جان سکتا ہے تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی نہیں جان سکتے؟ حضور نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا. پہاڑ ٹھہر گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا. اطاعت اور محبت کا ثمر بیان کر رہا ہوں. جو رسول کائنات کے ساتھ محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کا ثمر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. اطاعت کرنے والے غلام کو مصطفیٰ جنت میں ساتھ لے جائیں گے. مصطفیٰ تو پہاڑ کو پیچھے نہیں رہنے دیتے. فرمایا یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، کل اسے ہم جنت میں ساتھ. یہاں تک حدیث پاک تھی. اس سے آگے کی بات سنیں. کیا خیال ہے جنت میں جانے کے لیے تو نمازیں ضروری ہیں. ضروری ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضروری ہیں کہ نہیں ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے عبادت ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ریاضت ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے تو مجاہدے ضروری ہیں، جنت میں جانے کے لیے تو کتابیں بھی لکھنی پڑتی ہیں، جنت میں جانے کے لیے تو بڑے بڑے اعمال کرنے پڑتے ہیں. کیا پہاڑ نے نماز ادا کی تھی؟ کیا پہاڑ نے ریاضت کی تھی؟ پہاڑ نے مجاہدہ کیا تھا؟ کیا پہاڑ نے تفسیر مظہری لکھی تھی؟ کوئی کام نہیں کیا. اس کی زندگی کا عمل یہ ہے مصطفیٰ جان عالم. یہ اور ہیں جو کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے فلاں ضروری ہے، فلاں ضروری ہے. رسول اعظم فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے فقط میرا پیار ضروری ہے. یہ الگ بات ہے. عبادت ضروری ہے، لازم ہے، ملزوم ہے. عبادت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا. ہر چیز کا اپنا معیار ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبادت میں جنت میں جانے کے لیے نہ پہاڑ نے روزے رکھے، نہ پہاڑ نے جہاد کیا، نہ پہاڑ نے عبادت کی، نہ پہاڑ نے صوم و صلات کا پابند، کچھ بھی نہیں کیا. جنت میں کیوں جائے گا؟ فرمایا پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے. پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کل یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اگر مصطفیٰ پہاڑ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں تو اپنے گناہگار غلاموں کو بھی جنت میں لے جا سکتے ہیں. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. لوگ حسن عمل لے کے جائیں گے محشر میں سرورا، ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. حسن عمل بھی بڑی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو چیز اصل ہے، یہ 2-3 جمعۃ المبارک سے میں یہ بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا ہست حب رحمت للعالمین، روح ایمان مغز قرآن جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. جو چیز اصل ہے، جس چیز نے کل قیامت کے دن بھی ہماری باز پرس کرنی ہے، ہماری سفارش کے لیے کام آنا ہے، وہ محبت و اطاعت مصطفیٰ ہے، وہ اتباع مصطفیٰ ہے، وہ غلامی مصطفیٰ ہے. پھر غلامی کے بھی کچھ تقاضے ہیں. کیا خیال ہے محبت کے تقاضے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تقاضے ہیں، محبت کے تقاضے ہیں. جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، مثلا میں میاں صاحب سے پیار کرتا ہوں، میاں صاحب مجھے کہیں کہ قاری صاحب آج یہ کام کرنا ہے تو میں وہ کام نہ کروں تو کیا میاں صاحب کہیں گے کہ یہ محبت جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ جھوٹی ہے بھئی، میں نے کام ہی نہیں کیا. محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی ہر بات کو انسان مانتا ہے، اس میں اطاعت ضروری ہوتی ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، اگر محبت ہے تو اطاعت بھی ہے. رسول کائنات نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ غلامی مصطفیٰ میں
موت قبول ہے، نعت قبول ہے، فلاں قبول ہے، فلاں قبول ہے، لیکن نماز پڑھنی قبول نہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت کا ہم دم بھرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضرت حاتم اصم نے جو تصوف کی دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر محبت میں اطاعت نہیں ہے تو وہ بندہ کذاب ہے۔ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، رسول کائنات کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، تو فرمایا وہ بندہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ محبت میں اطاعت ضروری ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جامع صغیر کی حدیث پاک۔ تو محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے، محور ہے، مرکز ہے، وہ یہی ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اپنے زندگی کے سارے کام حضور کے طریقہ کار کے مطابق ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے دیا وہ لے لیں، جس چیز سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا اس سے باز آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو، کہا کہ نہیں کہا؟ فرمایا جھوٹ انسان کو بدی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، دوزخ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، بدی کے راستے کی طرف، اور بدی کا راستہ انسان کو دوزخ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان جھوٹ بول بول کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹے لوگوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہماری اس وقت تک ہمارا سودا نہیں بکتا دکان پہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں، اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم جھوٹ نہ کریں، جب تک ہم غیبت نہ کریں ایک دوسرے کی۔ آج امام ہے تو وہ اپنے مقتدی کی غیبت میں ہے، مقتدی امام کی غیبت میں ہے، پہلی صف والا دوسری صف والے کے متعلق باتیں کر رہا ہے، دوسری صف والا پہلی صف والے کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ ہم مسجد میں تو آ گئے لیکن رسول کائنات کی اطاعت میں نہیں آئے۔ مسجد میں آنا بھی بڑی کمال کی بات ہے، لیکن اصل کمال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ رسول کائنات نے جو دیا وہ لے لیا جائے، جس سے منع کیا اس سے انسان رک جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو حضور کی اتباع اور حضور کی محبت کرنے والا شخص ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ جس بندوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے کیا اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو انسان جس کی بناوٹ اختیار کرتا ہے، جس کی سجاوٹ اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات، ہمارا حسن معاشرت، طرز زندگی اگر حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ہو تو کیا خیال ہے کل ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہوگی؟ ہمارا وقت آخر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ہمارا وقت آخر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہوگا۔ تو آج کی اس گفتگو کا جو لب لباب اور نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ عبادت کی جو اصل ہے وہ غلامی مصطفیٰ ہے، عبادت کی جو جان ہے وہ اتباع مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ ہے سینے میں، عبادت بھی مقبول ہے، روزے بھی قبول ہیں، صدقات و خیرات بھی قبول ہیں۔ اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے، اور اگر محبت ہے تو پھر اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت ہے تو پھر محبت بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا